آج کراچی کی آواز میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہیں گے اور اس ٹرانسمیشن کا حصہ بن چکے ہیں سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی فہیم الزمان صاحب. ان سے بھی ہم کراچی کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن فی الحال اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ کراچی ایک دن میں کچرے کا ڈھیر نہیں بنا. اس کے لیے بہت سے لوگوں نے کئی برس تک محنت کی ہے. حال کے حریفوں نے اپنے دور دوستی میں اس شہر کے لیے کام کرنے والوں کی راہوں میں رکاوٹیں کھڑی کی. آج وہ خود بھی انہی کا شکار ہے. شہر کے بلدیاتی نظام کے ساتھ ہونے والے مظالم کی تاریخ بتائیں گے کاشف فاروقی. طویل عرصے بعد سن 2001 میں کراچی کا بلدیاتی نظام بحال ہوا. ایم کیو ایم نے حلقہ بندیوں کو جواز بنا کر انتخابات کا بائیکاٹ کیا. لہٰذا جماعت اسلامی کو ایک مرتبہ پھر سے شہر کی بلدیاتی حکومت مل گئی. پرویز مشرف دور میں متعارف کرائے گئے بلدیاتی نظام کے تحت کراچی کو 18 ٹاؤنز میں تقسیم کیا گیا تھا، جس میں سے 11 ٹاؤنز میں جماعت اسلامی کامیاب رہی اور نعمت اللہ خان نے بطور ناظم شہر مشکل ترین حالات میں میئر کا عہدہ سنبھالا. میں نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ حلف کھایا ہے کہ میں ان کی خدمت سے کسی نہیں کروں گا. یہاں سے کراچی میں ترقیاتی کاموں کی نئی تاریخ رقم ہوئی. تاہم 2 سال بعد ہی عام انتخابات کے نتیجے میں ایم کیو ایم سندھ کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کر سامنے آئی. سندھ حکومت ایم کیو ایم کے کاندھوں پر کھڑی تھی، لیکن ایم کیو ایم نے وزارت اعلیٰ کی بجائے گورنر سندھ کا عہدہ لیا، جس کے بعد کراچی کے بلدیاتی امور میں رکاوٹیں پیدا ہونے لگیں، جس میں اہم ترین کردار گورنر سندھ ڈاکٹر ارشد العباد، وزیر بلدیات محمد حسین اور مشیر داخلہ وسیم اختر کا تھا. 2001 میں 4 ارب سالانہ بجٹ والی بلدیاتی حکومت سنبھالنے والے نعمت اللہ خان 42 ارب روپے سالانہ کا بجٹ چھوڑ کر 2005 میں فارغ ہوئے. دوبارہ بلدیاتی انتخابات میں ایم ڈی اکثریت سے کامیابی حاصل کی. صوبائی وزیر سید مصطفیٰ کمال کو میئر بنا دیا گیا. مصطفیٰ کمال بات کر رہا ہوں سٹی ناظم کراچی. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سوری میں آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ آپ نے ایک کمپلین لکھائی تھی 3:18 پہ. مصطفیٰ کمال نے نہ صرف نعمت اللہ خان دور کے نامکمل منصوبے مکمل کیے، بلکہ شہر کو مزید کئی بڑے ترقیاتی منصوبے بھی دیے، لیکن ایم کیو ایم بھی مکافات عمل کا شکار ہوئی. 2008 میں انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی نے صوبائی حکومت بنائی اور شروع ہوا ایم کیو ایم کے زوال کا سفر، جس کے بعد ایم کیو ایم کے ساتھ وہی ہوا جو وہ نعمت اللہ خان کے ساتھ کرتے رہے. مشکلات کے باوجود مصطفیٰ کمال بھی 5 سال کا دورانیہ پورا کر کے فارغ ہو گئے، جس میں اہم کردار صدر پرویز مشرف کی سرپرستی نے ادا کیا. اس بار بلدیاتی نظام کی بساط لپیٹ دی گئی اور انتخابات کی بجائے ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیے گئے. ترقیاتی کاموں کو نہ صرف بریک لگ گئی بلکہ پہیہ الٹا چل پڑا. 2013 کے انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم حریف کی بجائے حلیف ہو گئے اور سندھ حکومت میں اپوزیشن نام کی کوئی چیز نہ رہی. کئی برس گزر گئے لیکن شہر میں بلدیاتی اداروں کو تالے پڑے رہے. سپریم کورٹ کے حکم کے بعد 2015 میں انتخابات کرائے گئے. لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کے قواعد اور ضوابط کے مطابق ایمانداری، مؤثر طریقے سے اپنی صلاحیتوں اور انتہائی اہلیت کے مطابق اپنی ذمہ داریاں انجام دوں گا. لیکن اس سے قبل بلدیاتی اداروں کے قانون میں ایسی تبدیلیاں کی گئیں کہ کے ایم سی کو سرمایہ فراہم کرنے والے ادارے کے ڈی اے، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، واٹر بورڈ، حتیٰ کہ لوکل ٹیکسز بھی سندھ حکومت کے ماتحت کر دیے گئے اور پھر نظام کو اتنا پیچیدہ کر دیا گیا کہ اسے سمجھنے میں ہی 5 برس گزر گئے ہیں اور اب پھر دسمبر آ رہا ہے. نئے بلدیاتی انتخابات ہوں گے یا نہیں کوئی نہیں جانتا. کاشف فاروقی، آج نیوز، کراچی. تو جناب رپورٹ آپ نے دیکھی اور جیسے کہ میں نے رپورٹ سے پہلے انٹروڈیوس کروایا تھا سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی فہیم الزمان صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے. ان سے ہی بات کرتے ہیں. السلام علیکم فہیم الزمان صاحب، کیا حال؟ بالکل خیر. بالکل خیر. اور کراچی کا حال؟ کراچی میں رہتے ہیں اس لیے عادی. اچھا، جیسے کہ رپورٹ سے پہلے بھی میں نے کہا کہ کراچی کو اس کنڈیشن تک لانے کے لیے ایک آدمی کا کام نہیں ہے. کراچی کو کچرے کا ڈھیر بنانے میں کئی لوگوں نے محنت کی ہے. تو وہ محنتی لوگ کون کون ہیں؟ دیکھیے، پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کراچی دنیا کے تمام شہروں کے مقابلے میں ایک بہت ہی یونیک شہر ہے. 1947 میں 4.5 لاکھ کی آبادی، 1981 میں 53 لاکھ کی آبادی، 1998 میں 98 میں 1 کروڑ. آج کتنی ہے کسی کو نہیں معلوم. لوگ کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں کہوں 2.5 کروڑ ہے، مگر میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. خیر، تو اگر آپ
اس حوالے سے کراچی کو دیکھیں گے، یہ شہر جس طرح سے ایکسپلوڈ کیا ہے، وہ دنیا کا کوئی شہر، ممبئی بڑا شہر تھا، آج وہ میگا سٹی ہے، دہلی، لاہور، یہ بڑے شہر تھے، کلکتہ بڑا شہر تھا، ٹوکیو بڑا شہر تھا، کراچی تو صرف پورٹ تھا. سو کراچی کو آپ اس طرح سے نہیں دیکھ سکتے، پہلی بات. نمبر 2، دیکھیے کراچی کا ابھی بلدیاتی نظام کی بات کریں، اس پورے ریجن میں سب سے پہلا جو الیکٹڈ میئر اگر کسی میونسپلٹی کا بنا تو وہ کراچی کا تھا. 1933 میں جمشید نصروان جی الیکٹ ہوئے. 1947 میں حکیم احسن تھے. آپ آگے چلے آئیں، آج جو حال ہے میئرز کا اور ان کا وہ بھی آپ کے سامنے. تو یہ جو کراچی کی گراوٹ ہے اور یہ جو کراچی نے جو نوز ڈائیو لی ہے، وہ کوئی مطلب وہ آپ کو اس لیے حیرت ہوتی ہے کہ ہر چیز میں وہ جو گراوٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، بہت ہی عظیم الشان گراوٹ آپ کو نظر آتی ہے. باقی تو کراچی ہے. نہیں، لیکن کہتے ہیں نا کہ بیوروکریسی رکاوٹ بنتی ہے. آپ بھی سارے ایڈمنسٹریٹر رہ چکے ہیں، آپ کو بھی پتا ہوگا، آپ تاثر یہی دیا جاتا ہے، تو یہ سچ ہے؟ نہیں، دیکھیں بیوروکریسی کا تو اس وقت صورتحال یہ ہے، یہ جتنے ابھی علی زیدی صاحب نے جب شروع کی، اور علی زیدی صاحب، وسیم اختر صاحب اور سعید غنی صاحب، میں نے 1-2 KMC اور KWSB کے آفیسرز کو کال کر کے پوچھا. میں نے کہا یار تم ان کو بتا رہے ہو یہ جو جگہ جگہ ٹی وی پہ یہ سب جو باتیں کر رہے ہیں، ان کو پتا ہے اس بات کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا سر ہم تو ان کے سامنے منہ نہیں کھول سکتے، منہ کھولتے تو جو ٹیکنیکل لوگ ہیں تو اتنا برا بلا پڑتا ہے یہ کہ 72 سال میں تمہاری وجہ سے اس شہر کا یہ اشر ہوا ہے. اچھا ایک چیز فہیم صاحب آپ کو انٹرپٹ کروں گا کہ فہیم صاحب کا تو کراچی کی نبض پہ ہاتھ ہے، جو ان کی تحریریں دیکھی ہیں، جو کراچی کے بارے میں ان کے معلومات ہیں، لیکن چونکہ آپ ایک سلسلہ رہ گیا تھا نور افشاں سے، اس کو ذرا سا ہم پورا کر لیتے تاکہ یہ سیگمنٹ مکمل ہو. اور ایک سوال مجھے بھی کرنا تھا، آپ اسی میں بھلے ایڈ کر دیے گا نور افشاں. جیسے کہ اب ہم دن میں کوئی چیز لینے جا رہے ہیں اور دکاندار مجھے یہ کہے کہ جناب یہ سوٹ آپ کو اس وقت اتنے میں ملے گا، لیکن آپ رات میں آئیں گی تو آپ کو اتنے میں ملے گا. میں ڈیفینیٹلی اس کو ایڈریس کروں گی. اس سے پہلے میں آپ کو ایک تصویر دکھانا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، یہ ایک بجلی کا ٹرانسفارمر ہے، یہ کسی زمانے میں لگا تھا اور شہر بڑھتا گیا، جیسے فہیم صاحب نے بتایا، آبادی بڑھتی گئی، لوگ ایڈ ہوتے گئے، اور اس طرح کا کہ الیکٹرک کا انفراسٹرکچر تجاوز ہو گیا، گھروں کے اندر آ گیا. اب جب اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اگر آپ اس کو دکھا دیں گے کیمرہ مین اس کو فوکس کر، جی آپ تو یہ حادثات کا سبب بنتی ہے. پلیز، تھینک یو سو مچ. کہ الیکٹرک کی طرف سے بھی نمائندگی آپ ہی کر رہے ہیں. تو جو ایک بات ہو رہی تھی نا کہ شہر کی ڈیولپمنٹ کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے، ہم اپنی ذمہ داری پوری اٹھاتے ہیں، بٹ جو ہمیں آن گراؤنڈ چیلنجز ملتے ہیں، تھینک یو سو مچ، جو ہمیں آن گراؤنڈ چیلنجز بہت فیس کرنے پڑتے ہیں وہ یہ ہیں، ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے وہ تجاوزات کی لہر میں آ جاتا ہے، گھروں کے اندر لے لیا جاتا ہے، اس کے اوپر تاریں ڈال دی جاتی ہیں، پانی کھڑا ہو جاتا ہے جس سے ہماری ٹیمز چیلنج ہوتی ہیں، کام نہیں کر سکتی. اب ہمیں بچپن سے بتایا جاتا ہے کہ گیلے ہاتھوں سے اسی لیے جب کہ الیکٹرک کو پرائیویٹائز کیا جا رہا تھا تو ہم سب یک زباں کہتے تھے اس کو یوٹیلیٹیز، پبلک یوٹیلیٹیز یا پبلک سروسز پرائیویٹائز نہیں کی جاتی. اب اگر آپ نے سر دیا ہے اوکھلی میں تو پھر مسلموں کو بھی بھگتی ہے. اس کو بھی کمپلیٹ کرتی ہوں، بٹ جسٹ ٹو انشور کہ یہ ایک آن گراؤنڈ کسی بھی یوٹیلیٹی کو، وہ بجلی کی ہو، پانی کی ہو، گیس کی ہو، آپ کے سورج کی ہو، ایک نظام چاہیے فار اٹ ٹو آپریٹ. اس پانی کھڑا ہونا نہیں چاہیے، تجاوزات نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ ان سب کا امپیکٹ ہمارے انفراسٹرکچر پہ ہوتا ہے اور ہم بار بار بتاتے رہتے ہیں. اٹ از ناٹ کہ ہم نہیں بتاتے، ہم اپنے چیلنجز کے بارے میں انفارم کرتے رہتے ہیں. جب سے پرائیویٹائز ہوئی ہے سر بہت امپروومنٹ آئی ہے. جنریشن کے نظام میں 1000 میگا واٹ سے زائد ایڈ ہو گئے ہیں، ترسیلی نظام میں ایڈ ہوئے ہیں، نئے فیڈرز اور پی ایم ٹیز بھی ایڈ ہوئے ہیں. آپ کا دیکھیں، آپ نے کہنا یہی ہے، آپ نے دیکھیں آپ نے یہی کہنا ہے، لیکن وہ جو کرن نے بات کی تھی پرائم ٹائم کی بجلی جو ہے نا، ذرا اس کو تھوڑا سا بتا دیں مختصراً. بالکل. سو اس کو TOU کہتے ہیں یا ٹائم آف یوز.
टाइम ऑफ यूज के तहत दिन के 20 जो घंटे होते हैं उनके अंदर एक कम रेट चार्ज किया जाता है और 4 घंटों में जो कि 6 बजे से 10 बजे या 6:30 से 10:30 बजे एक हायर रेट चार्ज किया जाता है। ये पूरे पाकिस्तान में टैरिफ का निज़ाम है, ये सिर्फ कराची के लिए नहीं है। और सबसे अहम बात ये के इलेक्ट्रिक ने नहीं सेट किया, ये नेपरा ने सेट किया है और वो रेगुलेटर है तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का। ठीक है नूर अफशां, आपको भी गालिबन जाना है, आपका बहुत शुक्रिया। और आज न्यूज़ पे ये खुसूसी ट्रांसमिशन आज कराची की आवाज़ का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा और नए मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बताते हैं कि वज़ीर बल्दियात नासिर शाह ने आज कराची की आवाज़ के लिए खुसूसी वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कराया है, वो देखिए। बहुत अच्छे तरीके से जो भी तर्जुमानी करता है पूरे मुल्क की, जहाँ जहाँ उनकी चलती हैं जो भी प्रोग्राम हो, ख़बरें हों, आप सब लोग बहुत मेहनत करते हैं। और स्पेशली अगर ये आप कराची बुलेटिन शुरू कर रहे हैं तो उसको भी बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट, और कराची के जो प्रॉब्लम्स हैं वो उजागर भी होंगे। और ज़ाहिर है जब मीडिया पे कोई चीज़ आती है तो उसका फौरी हल भी होता है, तो ये अच्छी बात है। हम आपके साथ हैं और नेक ख्वाहिशात रखते हैं इस प्रोग्राम के लिए। हम आपको कहेंगे एक मरतबा फिर खुशामदीद आज न्यूज़ पर। और आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आज कराची की आवाज़ का सिलसिला जारी है और अभी हमें ज्वाइन कर चुके हैं अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब और साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीम उज़्ज़मा सिद्दीकी भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? कराची पे बात हो रही है जी, क्या बात हो कराची, क्या बात करें आप बताइए। ये कराची कब बन गया? ये कराची को ओन सब करते हैं और इसमें एक बात का मैं इजाफा कहे कि मैं हमारा कराची, पीपल्स पार्टी का हमारा कराची और पीटीआई कहती है कि हमारा कराची, तो सबका कराची, कराची का कोई नहीं। हाफिज साहब इसमें एक बात कर दूं कि हमने एक कोशिश ये की है कि बहस व तमीद, इल्ज़ाम जवाबी इल्ज़ाम, इससे बेहतर ये है कि हमने कहा कि इशू पर बात की जाए और उसका हल तलाश किया जाए। बस नहीं, अब ज़ाहिर है बड़ा मुश्किल होता है ना कहाँ से शुरू करें। और जो कुछ अब कर रहे हैं, चूंकि बल्दियाती इंतखाब करीब आ रहा है ना, तो ये जो एक्टिविटी आपको नज़र आ रही है ओवर एक्टिविटी, ये तो है ही इसलिए कि भाई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो जाए। एक आदमी कहता है मैं कराची साफ करूंगा, दूसरा कहता है मैं करूंगा, तीसरा कहता है कर लो, फिर कहता है नहीं मैंने इसको मतलब, ये मजाक है कराची के साथ। और अफसोस की बात यह है कि जिस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है उससे तो हमें शर्मिंदगी होती है बीइंग कराची आइड। हमें अफसोस होता है कि हमारी तहजीब, हमारी वैल्यूज़ ऐसी नहीं है, जिस तरह के अल्फाज, जिस तरह के जुमले और जो स्टाइल इख्तियार किया जा रहा है। पहली बात तो यही है, ये बहुत शर्मनाक है हमारे लिए। दूसरी बात ये है कि जो इश्यूज़ कराची के आप कह रहे हैं ना ऑन करते हैं, ऑन तो कोई भी नहीं करता। अगर ऑनरशिप कराची की होती ना तो ये हाल ना होता हमारा। हमारे कराची पे तो जंग होती है ना, लेकिन कराची का कोई है नहीं। कराची के नारे लगाते हैं, ऑनरशिप तो उसे कहते हैं, घर की ऑनरशिप होती है ना, अपने कमरे की ऑनरशिप होती है, उसमें आदमी ठीक करता है ना चीज़ों। बिल्कुल। अपने बच्चों की ऑनरशिप होती है तो आदमी अपने बच्चों के लिए सोचता है ना, फिक्रमंद होता है। एक जॉब नहीं होती, लोग 2 जॉब करते हैं। कहते तो यही है कि बहुत फिक्रमंद है ना, लेकिन जो ऑनरशिप होती है वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं होती, वो मुखलिसाना काम से होती है, जो कि इस वक्त मफकूद नजर आता है। अब कहाँ से शुरू करें? देखें इस वक्त कचरा होता क्या है, मीडिया के ऊपर जब कचरा आएगा ना तो कचरा नंबर 1 मसला बन जाएगा। पानी की शॉर्टेज, कुछ इलाकों में लोग मुजाहरे शुरू करें, आप कहते हैं कराची का पानी सबसे बड़ा मसला लगता है। अभी करंट लगे, लोग मरेंगे, के इलेक्ट्रिक, बिजली सबसे बड़ा मसला। फिर इसी तरह से आप जो है वो जिस जगह, और उसकी वजह ये है कि एक होता है ना यार कि एक पूरा विजन होता है, एक मास ट्रांजिट प्रोग्राम है। अगर ट्रांसपोर्टेशन का इशू आपको रिजॉल्व करना है, आपको पानी का मसला हल करना है, तो आप देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप पर आबादी कितनी बढ़ेगी और उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं। इसी तरह से कचरे का मसला हल करना है तो वो सिस्टम डेवलप करें जिसके नतीजे में कचरा ठीक होना चाहिए, उस पर कोई तवज्जो नहीं देता। और उसके नतीजे, और फिर ज़ाहिर है नाअहली भी है, करप्शन भी है, और साथ साथ जो है वो ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी है, जिसके नतीजे में ये मसला पैदा हुआ है। सवाल ये पैदा होता है अब क्या करें, कहाँ से शुरू करें? तो एक जाहिर है कि जिसका जो जिम्मेदारी है, यानी 3 साल से मेयर वसीम अख्तर ये कह रहे हैं मेरा इख्तियार नहीं है। अब उनसे हम ये कहते थे यार आपका जो इख्तियार नहीं है ना, उसके लिए हम भी बात करते हैं कि एक शहर का जो मेयर है सारे महकमे उसके मातहत होने चाहिए, ये हम भी कहते हैं। यहाँ तो हक बजाने बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम उनसे साथ ही दूसरी सांस में ये भी कहते हैं यार जो आपका इख्तियार है उसे तो करें, उसे करें। जाहिर है अब आपके पास अगर बहुत सारे महकमे नहीं है तो सवाल उन महकमों का नहीं होगा, जो महकमे आपके पास ही उनका सवाल होगा। जो एक डिस्ट्रिक्ट में 12-12 हज़ार मुलाजमीन है, उनका सवाल होगा कि वो काम क्यों नहीं कर रहे। अगर डीएमसीज की जिम्मेदारी कचरा उठाने की है और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि हम समझते नहीं होना चाहिए बोर्ड, लेकिन अगर वो है भी तो वो आपकी कंसेंट के बगैर नहीं चल सकता। आपके अप्रूवल से उनको बिल्स मिलते हैं। आपके जो चेयरमैन है, जो एमक्यूएम के चेयरमैन है, जिनमें से 6 में से 4
ان کے سگنیچر سے باہر کی کمپنی سے معاہدہ ہوا ہے, کوئی بھی کام ان کے کنسنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو جو آپ کا گھر سے لے کر کسی کچرا کنڈی میں, اور کچرا کنڈی کی کو صحیح رکھنا اور کچرا کنڈی سے اسٹیشنز تک پہنچانا, یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے. جبکہ آپ کا ڈیزل جاری ہو رہا ہے, پرچیاں جاری ہو رہی ہیں, جہاں پر 130 گاڑیاں ہیں وہاں پر 40 گاڑیاں بھی کام نہیں کر رہی. کون ذمہ دار ہے اس بات کا؟ اگر مینٹیننس نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے حصے کا کام نہیں کر رہے. یعنی کراچی کے مسائلوں کو تو بریک لگ نہیں رہا, لیکن ابھی ہم ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا. جی جناب, آپ کو کہیں گے ایک مرتبہ پھر خوش آمدید خصوصی ٹرانسمیشن میں. اور اس ٹرانسمیشن کو ہم نے آج کیا ہے, آج نیوز کی آواز کراچی کے حوالے سے, اور ابھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں صوبائی وزیر اطلاعات سعید غنی صاحب. السلام علیکم سعید صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. میں آپ سے پہلا سوال ہی اور کرنے والی ہوں, جو مزید مخالفین یہ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ کو کراچی سے ووٹ نہیں ملے اس لیے آپ کی توجہ ہے نہیں کراچی کی طرف. نہیں, ویسے یہ اس بات میں تو اس لیے وزن نہیں ہے کہ اگر ہم مان بھی لیں یہ بات ان کی ٹھیک ہے, تب بھی سب سے زیادہ کرٹیسزم تو ہم پہ ہی ہو رہا ہے نا. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اتنی بیوقوف ہے کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے آپ کے اوپر کرٹیسزم ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیں کہ ٹھیک ہے. نہیں, کرٹیسزم ہونے کی بات میں نہیں کری. کیوں ہو رہا ہے وہ؟ اس لیے کہ آپ توجہ نہیں دیتے, اس لیے کہ آپ کو ووٹ نہیں ملا. نہیں, میرا تو آرگومنٹ یہی ہے نا کہ اگر ہم نہیں دیں گے کراچی پہ توجہ تب بھی بیشنگ تو ہماری ہوتی ہے. تو ہم تو اس پہ مطلب یہ ہمارا تو آپشن نہیں ہے کہ ہم کراچی کو توجہ نہ دیں. اگر میں تو اکثر کہتا ہوں کہ جب ایم کیو ایم یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم نے بہت کام کیا ہے تو کوئی پروگرام رکھ لے اور ان سے ساری تفصیلات منگوا لیں کہ انہوں نے کیا 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 ہے, اور پھر ہم سے تفصیلات منگوا لیں کہ ہم نے کیا کیا کچھ کیا, تو پتہ چل جائے گا کہ کس نے کیا کیا کچھ کام کیا. تو کراچی میں ہم نے کام کیا ہے, پروگرام مجھ سے کنڈکٹ کروا لیں. ویسے آپ کے کیے ہوئے کام ہمارے سے آئیں گے. میں اس میں مبصر کے طور پر شریک ہوں. اچھا, تو میں ابھی ریسنٹلی بھی دیکھیں, اگر پچھلے 3-4 سال میں بھی دیکھیں تو کراچی میں ہم نے کافی سارے کام کیے اور وہ نظر آتے ہیں. یہ نہیں کہ نہیں نظر آ رہے ہیں, کام کے ہوئے, اور بہت سارے پائپ لائن میں ہیں. ڈیفینیٹلی اگلے 3-4 سال میں اور آپ کو بہت سارے کام نظر آئیں گے. لیکن کراچی والے تو یہ بھی کہتے ہیں نا صحیح صاحب کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی جنگ کا خمیازہ بھگت رہی ہے کراچی والے. دیکھیں, پولیٹیکل پارٹیز تو ہر جگہ ہر شہر میں ہوتی ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی کسی شہر میں ایک ہی پولیٹیکل پارٹی ہو. اب بدقسمتی یہ ہے کہ ماضی میں جب ایم کیو عروج پہ تھی تو ان کا اسٹائل یہ تھا کہ کسی اور کو تو سانس نہ لینے دو نا, آپ صرف ہماری سیاست ہو, باقی تو کسی کو یہاں اجازت. اگر آپ ایسا سانس لے رہے ہیں کہ سانس لینا اس شہر میں مشکل ہو رہا ہے. ایک سوال میں صرف آپ سے کروں گا کرن, آپ کی اجازت سے, کیونکہ پروگرام آپ کر رہے ہیں, میں صرف یہ کہوں گا کہ کراچی کے شہر, کیونکہ ہماری ایک کوشش اور کاوش یہ تھی کہ اب ہم وہ بات نہیں کریں گے کس نے کیا کیا, ہم اس بلیم گیم میں نہیں جائیں گے. آگے کے لیے کیا منصوبہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس, اور یہ سارے الزامات جس کا ذکر کرن نے بھی کیا کہ آپ کو ووٹ نہیں ملے یا آپ لوگوں کی توجہ نہیں ہے یا آپ توجہ نہیں دیتے ہیں, ان سارے سوالوں آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ کیونکہ کراچی کے شہری سفر کر رہے ہیں, چاہے ووٹ کسی کو بھی دیا انہوں نے, لیکن کراچی شہر اقتصادی شہر بھی سب اسے کہتے ہیں. کبھی کوئی پیرس بنانے کی بات کرتا ہے, کوئی برلن بناتا ہے, کوئی نیو یارک بناتا ہے. کم از کم یہ کہ عام لوگوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں, ان کو ریلیف کب ملے گا, بس یہ آپ بتا دیجیے, کیونکہ سندھ حکومت آپ کے پاس ہے, آپ کی بھی ذمہ داری ہے. دیکھیں, میں نے ابھی اسمبلی میں جب اپنی بجٹ پہ اسپیچ کی تھی اس میں یہ تفصیلات کافی بتائیں کہ اس سال میں ہم کراچی کے اوپر تقریباً 125 ارب روپے اس کرنٹ ایئر میں خرچ کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ورلڈ بینک کے ساتھ ہم نے جو ایک معاہدہ کیا ہے اس میں $1.5 ارب جو ہے وہ کراچی کے اوپر ہم خرچ کریں گے, جس میں مختلف اسکیمز ہیں, اور اس میں زیادہ کام جو ہے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے پورے انفراسٹرکچر کی ریہیبلیٹیشن ہے. اور اصل پرابلم سب سے بڑا کراچی کا یہی ہے کہ جو واٹر اینڈ سیوریج کا آپ کا یہاں انفراسٹرکچر ہے وہ بہت پرانا ہے, اور کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت تو کام ہو جاتا ہے لیکن پورا اوور آل کبھی بھی نہیں ہو, اور اس کو ضرورت ہے اس بات کی, اس پر ہم کام کرنے جا رہے ہیں. اب ٹرانسپورٹ کی چونکہ بات اتنی اس میں خراب اتنے ہوئے ہم کہ اب میں کہہ نہیں سکتا ہوں کہ یہ جلدی ہو جائے گا, لیکن پلانز ہمارے ہیں مختلف 3-4 ڈفرینٹ لائنز ہم چلانے جائیں گے. وہ بھی مگر وہ گرین لائن تو پھنسی ہوئی ہے, اس سے مشروط ہو رہا ہے کہ بسیں جو سندھ حکومت نے دے رہی تھیں ابھی تک ہم ہمارے آفس کے سامنے ہی ہے یہ گرین لائن کا منصوبہ. بسوں کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بسوں کا بھی فائنلی چونکہ اس میں شاید سیونگ ہوئی تھی اس پروجیکٹ میں ان کی, تو عمران خان صاحب جب سپٹمبر میں غالباً آئے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ بسیں بھی ہم خود لے لیں گے, اس لیے اب وہ خود کر رہے ہیں پورا پروجیکٹ. تو اس میں بسوں کو نہ لینے والا بھی ہمارے پر قصور نہیں ہے, وہ انہی کے حصے میں, یعنی وفاق کی مکمل ذمہ داری. جیسے حافظ نعیم صاحب, جو میں نے جو دیکھا ہے وہ یہی دیکھا ہے کہ اس کی ٹوپی اس کے سر, اس کی ٹوپی اس کے سر, مطلب سر بدلتے رہتے ہیں لیکن ٹوپی وہی رہتی ہے. ہمارے سر پہ آتی ہے سر, ہمارے سر پہ آتی ہے تو ٹوپی تو وہی رہتی ہے, سر بدلتے رہتے ہیں. میں آپ سے گرین لائن کی بات کروں,
اب اتفاق سے میرا گھر جہاں پر ہے نا، میں اسی گرین لائن کو یوز کرتا ہوں. جو اب یہ چلنا ہے پیچھے سرجانی کی نئی کراچی کی طرف سے چل کر یہ مدینہ روڈ تک آنا ہے. اس کے اوپر کتنے پیسے لگ رہے ہیں سعید بھائی؟ تقریباً 100 ارب کے لگ بھگ ہو جائے گا. گرین لائن نہیں بہت کم ہے. انہوں نے پہلے انیشلی 16 ارب سے شروع کی تھی. نہیں وہ تو آگے بڑھ گیا نا. نہیں لیکن 100 پہ نہیں جا رہے ہیں، وہ کم ہے. چلے کم ہے، 50 40 24-25 ہو گئی. میں آپ کو بتاؤں جتنا بڑا انفراسٹرکچر انہوں نے چھیڑا ہے اس میں پیک آورز کے اوپر وہاں سے جتنے لوگ سفر کرتے ہیں نا، وہ 10 لاکھ سے 15 لاکھ منیمم لوگ سفر کرتے ہیں اس جگہ پہ. اتنے بڑے انفراسٹرکچر کو چھیڑ کر اتنی اچھی سڑک کو انہوں نے خراب کر کے صرف ایک لائن کے لیے کیا ہے، جس میں پیک آورز میں اگر یہ ہر 2 منٹ کے بعد بھی ایک بس چلائیں اور ایک بس میں 150 لوگ لے لوں وہاں سے لے کر آخر تک، تو بھی جو ہے نا یہ 18,000 20,000 سے زیادہ لوگوں کو کیری نہیں کریں گے. اچھا ٹھیک ہے، تو یہ 10% آپ بڑی کیلکولیشن کر کے لیے آئے. 2% لوگ بھی 1% سے 2% لوگوں کو بھی کیری نہیں کریں گے یہاں سے لے کر آخر تک ٹاور تک. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس کا ڈبل کر دیتے پیسوں کو تو یہ پوری سڑک جو ہے نا یہ اس ماس ٹرانزٹ پروگرام کا حصہ بن جاتی ہے کہ جس میں سرجانی سے لے کر ٹاور اور پھر سوراخ گوڑ سے ٹاور اور قائد آباد سے ٹاور اور سرکولر ریلوے سے اس کو انٹر کنیکٹ کرنا. یہ 4-5 سال کے اندر یہ کراچی کا بہت بڑا مسئلہ حل ہو جاتا اور ساتھ میں آپ بڑی بسیں دیتے. یہ مسئلہ ریزالو ہو سکتا تھا لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا. چونکہ انہوں نے میٹرو ان کی ایک وہ بن گئی تھی پہچان، برانڈ بن گیا، تو اس برانڈ کے لیے انہوں نے جو ہے نا اتنا پیسہ بھی خرچ کیا اور اس کے نتیجے میں ہمیں فائدہ بھی زیادہ نہیں پہنچایا. یہ جو سوچ ہے نا برانڈ لگا کر کام کرنا، سیوریج میں کام کیوں نہیں ہوتا؟ سیوریج میں کام نہ کرنے کی جو پولیٹیکل لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں یار سیوریج کا کام زمین کے نیچے ہوتا ہے، تو زمین کے نیچے نظر نہیں آئے گا. کام وہ کرو جو اوپر ہو. یہ ایک سائیکی ہے جس کے نتیجے میں سفر ہم لوگ کرتے ہیں اور بہت بڑا پرابلم ہے یہ ہمارا. اس طرح کی جو پوائنٹ اسکورنگ والا کام ہے نا، اس کے نتیجے میں جو ہے نا ہمیں مسئلہ بنتا ہے. اب مجھے آپ آئیے K4 پانی جو ہے نا، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کچرا مسئلہ ہے، ابھی دیکھیے گا کچھ دنوں میں کیا ہوتا ہے. تو شکر ہے بارشیں ہوئی ہیں تو 100 ملین گیلن والا ہمارا مسئلہ تقریباً حل ہوا ہے. ہب والا K4 جو بننا تھا 2011 میں بن جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ 2002 میں جب نعمت اللہ خان 2001 میں آئے K3 چل رہا تھا، K2 کے لیے کام شروع کر دیا کہ یار ورکنگ تو کرو، اور اس کے لیے کام شروع ہونے لگا. بعد میں جو منصوبہ 2011 میں مکمل ہونا تھا وہ آج 19 میں بھی ابینڈنڈ. یا کیسے ابینڈنڈ ہو گیا سعید بھائی؟ یہ تو بتائیں نا آپ کہ ایک چیز چل رہی ہے، چل کر ایک جگہ پہنچ گئی ہے، 12-15 ارب روپے آپ لگا چکے ہیں، یہاں آنے کے بعد کہتے ہیں کہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اس کا روٹ چینج. وہ لگتا ہے جب تک سورج چاند رہے گا K4 منصوبے اس میں جواب ہم لیں گے. دیکھیں اس میں ایک کنسلٹنٹ کمپنی ظاہر ہے اس کو پکڑنا چاہیے، اس میں جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے اس کو پکڑنا چاہیے، اس میں جو گورنمنٹ ہے ظاہر ہے KWS بھی آپ کے پاس ہے وہ بتائے، اور میں اس پہ FWO بھی بتائے. وہ کہتے ہیں ہم نے 3 لیٹر لکھ دیے تھے. یار آپ نے 3 لیٹر لکھ دیے تھے، آپ کے پاس انجینئرز ہیں، آپ اتنے بڑے بڑے کام نہیں ہیں. بات آتی ہے تو پریشانی کیا؟ چھوٹی سی بات، یہ مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے. پہلے ان کا انپٹ کیونکہ بہت زیادہ تذکرہ ان کا ہو رہا ہے. جی کرن جی سر آپ ان سے سوال کریں. السلام علیکم مصطفیٰ کمال صاحب. جی وعلیکم السلام. جی ہم نے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا تھا ایک سلسلہ ہمارا جاری ہے، ہم جو بات کراچی کی آواز کے نام سے اور ایک ہم ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، اور کوشش ہماری یہ ہے کہ مسئلے کے حل کی طرف بات کریں، ماضی کو بھول جائیں، الزام تراشیاں ہم نے نہیں کرنی ہے. لیکن اب یہ بتائیے اس شہر کی بہتری کے لیے جو کراچی کے شہری سفر کر رہے ہیں، کیا منصوبہ ہے آپ کے پاس؟ ویسے تو آپ کو ایک عہدہ دیا تھا میئر کراچی نے، لیکن اس سے ہٹ کر وہ تو ایک ویسا اس کو ہم بہت زیادہ سنجیدگی سے نہیں لے رہے. آپ بتائیں کوئی منصوبہ ایسا ہے آپ کے پاس کہ یہ شہر بہتر ہو سکے اور شہریوں کو ریلیف ملے؟ نہیں، اس کو کیوں آپ سنجیدگی سے نہیں لے رہے؟ وہ آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ جو میری ساری بات صحیح ثابت ہو گئی ہے کہ بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی ابھی بھی شہر کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ آپ کے شہر کی صفائی ہو سکے، آپ کی شہر میں گندگی اٹھ سکے، نالوں کی صفائی ہو سکے، کچرا اٹھ سکے. یہی ابھی فی الحال تو یہی مسئلہ درپیش ہے نا آپ کو ایٹ دس مومنٹ جو کرائسس آیا ہوا ہے. تو وہ بات تو صحیح ثابت ہو گئی ہے کہ بھائی ریسورسز ہیں اور یہ ایکسپوز ہو جاتی، بات ساری ہو گئی تھی، ان کو پتا تھا کہ ہم کر دیں گے سب. تو اگر وہ یہ بالکل مذاق نہیں تھا، میری طرف سے تو بالکل مذاق نہیں تھا جو میں نے کیا ہے، اور میں نے تو سیریسلی جو ہے وہ اپنی عہدے کو، اپنے رتبے کو دیکھے بغیر، میں چیئرمین میں اپنی پارٹی کا. لیکن مصطفیٰ کمال صاحب یہ ہوا کیا تھا؟ یہ بتائیں یہ کیا سلسلہ تھا، کیا تھا یہ؟ ایک دن کا CM تو سنا تھا، یہ کیا چیز ہے؟ جی اس لیے یہ تو جنہوں نے کیا ہے ان سے پوچھیں. میں تو تیار تھا، میں تو جا کر کچرے کے اوپر جا کر بیٹھ گیا. ہم نے بلایا وہاں پہ افسروں کو، نہیں آئے وہ، اور میں تو نیک نیتی کے ساتھ جا کر یہ کام کرنے کے لیے تیار تھا. اور یہ جو وڈرول ہے وہ یہ ہے، ڈر گئے ہیں اس بات سے کہ کہیں شہر صاف نہ ہو جائے، اور ان کو پتا تھا کہ میں کر دوں گا صاف، اور پھر ڈیفینیٹلی جو ریسورسز ہیں وہ پتہ چل جائیں گے، ایکسپوز ہو جائیں گے، اور ہو گئی ایکسپوز. آپ کہہ رہے ہیں ڈر گئے تھے کہ شہر صاف نہ ہو جائے، تو مطلب شہر صاف کرنے کی نیت نہیں ہے؟
اچھا آپ کو ابھی شک ہے اب اس میں بھی؟ تو پہلے اپنا شک دور کر لیں. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. نہیں مجھ سے نہ پوچھیں نا, اپنی بھی یہاں آپ کے پاس ماشاءاللہ سے آپ شہر میں رہ رہی ہیں, مجھ سے ساری چیزیں نہ پوچھیں آپ. اچھا مصطفیٰ کمال صاحب, میں یہ پوچھوں گا کہ اس شہر کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی اس کا والی وارث نہیں ہے, لگتا ہے ایسا. ہمارے ساتھ سعید غنی صاحب موجود ہیں, ہمارے ساتھ حافظ نعیم صاحب بھی موجود ہیں, سب لوگ ہیں, آپ سب اسٹیک ہولڈر ہیں یہ شہر کے, لیکن پرسان حال کوئی نہیں ہے. کوئی تو حل ایسا دے کہ لوگوں کو امید ہو. بھائی حل یہ ہے کہ پہلے شہر کی قیادت جو ہے وہ کردار والی قیادت کو نمبر 1, اس لیے کہ اگر بد کردار قیادت ہوگی ان کو آپ لندن کا بھی میئر بنا دیں گے تو وہ لندن کو بھی لیاری اور لالو کھیت بنا دیں گے 6 مہینوں میں, نمبر 1. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سے سالڈ ویسٹ کی بات کریں تو 5 گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن کی جگہ موجود ہے, میکنائز گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن بنا لیں. تیسری بات یہ ہے کہ جو پرونچل گورنمنٹ نے لوکل گورنمنٹ جو بورڈ بنا رکھا ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ, اس کی وجہ سے میئر کو یہ موقع مل رہا ہے سٹی گورنمنٹ کو کہ اپنا بلیم بھی ادھر ڈالے, پرونچل گورنمنٹ کے اوپر ڈالے, جبکہ ان کے اپنے 2 ڈسٹرکٹس نے خود سے ریزولوشن پاس کر کے انہوں نے پرونچل گورنمنٹ کو یہ اختیار دے رکھا ہے, لیکن لوگوں کو چونکہ یہ نہیں پتا تو وہ اپنا بلیم بھی ان کے اوپر ڈالتے ہیں. یہ اس کو یا تو سٹی گورنمنٹ کے انڈر میں دیں یا پھر اس کو ایبولش کریں اور یونین کاؤنسل تک یہ اختیارات اور مسائل لے سکیں. ٹھیک, اگر سعید غنی صاحب یا کچھ اگر آپ کہنا چاہیں کچھ. ہم کیا کہیں گے, ان کو تو خیر بہت فیور مل گیا اس سے, لیکن مصطفیٰ بھائی سے میں یہ ضرور گزارش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ جو انہوں نے ایکٹ کیا نا کہ مجھے آپ بنا دیں اور یہ کر دیں, یہ کراچی کے لوگوں نے آج ہو سکتا ہے کہ آپ کی میڈیا کوریج بہت اچھی ہو گئی ہے اور یہ کر لیا, لیکن جنرلی پسند نہیں کیا. اس کی وجہ ہے کہ آپ جانتے ہیں 3 دن پہلے آپ جس لینگویج میں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے, اس کے بعد آپ کا یہ کہنا اور ان کا یہ ایکسیپٹ کرنا اور پھر مزید کر کے اور چھوڑ دینے والا جو ایک مقولہ ہے وہ کام کرنا کہ شام کو واپس لے لینا, یہ سب کو معلوم تھا کہ یہ ایک شام کو نہیں ہوگا تو 3 دن بعد ہو جانا ہے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے اپنی پوسچرنگ یہ دے دی کہ چلے میں تو آ گیا, لیکن یہ اس سے مسئلہ نہیں ہوگا. پولیٹیکل پارٹی کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ خود آ جائے کہے کہ یار گورنمنٹ تم ایک طرف کرو میں کام کروں. پولیٹیکل پارٹی کا کام ہے اویئرنیس پیدا کرے, احتجاج کرے, ان کو مجبور کرے, اور پھر جب الیکشن آئے تو الیکشن میں آ کر کھڑا ہو جائے اور لوگوں سے کہا یہ میں ہوں, یہ ہے جو ہم کر رہے ہیں. یعنی مجھ سے بہت لوگوں نے کہا جماعت اسلامی کے 3 دفعہ میئر رہے, کود پڑھو. میں نے کہا یار میں یہ گندی سیاست, مگر پھر بھی ووٹ نہیں ملے, اتنا ملے نہ ملے یہ, لیکن یہ گندی سیاست نہیں کرنی کہ یار آپ مطلب میں کیا کر سکتا ہوں بتائیں مجھے, میں اگر کھڑا ہو جاؤں کہ یار میں چودھری بن جاؤں. علی زیدی نے کیا کر لیا آپ بتائیں مجھے, سوائے پوائنٹ اسکورنگ, ٹویٹ کرنا, سوشل میڈیا, ڈرامے بازی, کیا کیا؟ گندا کچرا نالوں کا نکال کے آپ سکھانے کے لیے کر دیا, پھر بارش ہو گئی, اب کیا کریں گے؟ کچرا, گندگی, مکھیاں, ساری بہت سارے سوال جواب جو ہیں سعید غنی صاحب کے لیے جمع ہو گئے. اگر اس میں ان پٹ, کیونکہ شہری امور پر فہیم صاحب نے, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ لکھا بہت ہے, بولے چاہے کم ہو لیکن لکھا بہت زیادہ ہے, کچھ اگر آپ بھی اس میں K4 کی یہ بات کر رہے تھے تاکہ پھر تمام سوالوں کو لے کر ہم سعید غنی صاحب کی طرف آئیں. K4 پہ میں کیا بولوں؟ K4 نہیں, شہر کا مطلب ہم شہر کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے مسئلہ جو ہے کراچی کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہے, کراچی کو اس بری طرح سے ادھیڑا جاتا ہے. K4 میں آپ نے کنسلٹنٹ نے, عثمانی کمپنی, اس نے ایک وہ بنایا, 9 آپشنز دیے, اس میں سے آپشن نمبر 8 آپ نے پک کر لیا. آپشن نمبر 8 کیا تھا کہ جو نادرن موسٹ پوائنٹ ہے وہاں سے ہم پانی ڈرا کریں گے. کراچی کا سارا پانی کنجر لیک سے حالے جی, گھارو اور پھر اس کے بعد دھابی جی جو ہے وہ گریوٹی پہ آتا ہے. صرف جب دھابی جی آ جاتا ہے وہاں سے پمپنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آپ نے طے کیا کہ ہم وہاں سے لیں گے اور اس کو سپر ہائی وے لے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہاں DHS سٹی بن رہی تھی, وہ بھی اس کے بھی کنسلٹنٹ تھے, اور اس کے بعد بیریئر ٹاؤن بن رہا تھا, آپ نے اس میں سے بھی گزار دیا. تو میرا مطلب یہ, اس کا مطلب ہے کہ 3-4 چیزیں جمع ہو گئی سعید غنی صاحب. نہیں, صرف ایک چیز, آپ میکینیکل پمپنگ, نہ تو آپ سے پمپ چلتا ہے نہ آپ سے بجلی جنریٹ ہوتی ہے. آپ نے 3 پمپنگ سٹیشنز, کانٹریکٹر آپ نے 6(3) کے تحت کانٹریکٹر وہ کر دیا, سرکاری ادارہ ہے, میں نام نہیں لے رہا سرکاری ادارے کا, اس کو دے دیا. اس کو 14 ارب سے شروع ہوا, وہ 43 ارب پہ گیا, کہاں گیا کسی کو نہیں معلوم. کون بولے گا؟ میرے خیال میں زیادہ سوال جمع ہو گئے. صرف ایک بات میں اور ایڈ کر دوں, دیکھیے ہر چیز کا جو مسئلہ ہے کراچی کے ساتھ وہ ایگزیکٹلی یہی ہے
یہاں ٹارزن تلواریں لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے, اس پہ آپ بات بھی کیا کر سکتے ہیں. سید غنی صاحب K4 منصوبہ کہتے ہیں جب تک توجہ سے سارے سوال سنے کام رہے گا. یہی میں پوچھ رہی ہوں کب ہوگا یہ, سید سے پہلے کہا ہے نا سید غنی صاحب, لیکن اس وقت حکومت لیکن اب تو جواب دے تو بالکل جواب تو ہے نا. لیکن پہلی بات تو یہ جو فہیم بھائی نے بات کی نا کہ 8-9 روٹ تھے, اور وہ 9 کے 9 روٹ تھے اسی ڈائریکشن سے, کوئی شہر کے کسی اور سے نہیں. سید غنی میں نے بالکل ذمہ داری سے سارے ڈاکیومنٹس میرے پاس نہیں اسی جہاں سے نکل رہا ہے جہاں پہنچ رہا ہے اسی میں ہے, اس میں تھوڑا سا آگے پیچھے وہ ہیں, اور سارے روٹس ہم نے دیکھے اس کی پریزنٹیشن لی. اچھا, اب اس میں جو پرابلم ہوئی ہے K4 میں, جب اس کی انیشیل PC1 بنائی گئی, جب اس کی فیزیبلٹی بنی, اس کے اندر فالٹس ہیں. اب اس میں انہوں نے 2 چیزیں نہیں ڈالی جس کے بغیر یہ چل ہی نہیں سکتا ہے. 2 چیزیں کیا نہیں ہیں؟ ایک اس کے اندر جو پاور اسٹیشن چاہیے, جائے کہ آپ کو بڑے ہیوی پمپس لگانے ہیں, اس کے لیے پاور چاہیے, تو اس کا کوئی پروپوزل اس کے اندر آپشن نہیں تھا. دوسرا اس کے اندر یہ کہ جب کراچی شہر میں پانی آ جائے گا تو شہر میں آنے کے بعد آپ نے شہر میں پھیلانا بھی تو ہے, تقسیم بھی تو کرنا ہے نا, تو وہ آگمنٹیشن کا سسٹم اس کے اندر شامل نہیں تھا. انیشیلی جب یہ 25.5 ارب کا جو بتا رہے ہیں وہ تھا, وہ جب اپروو ہوا تو یہ دونوں چیزیں اس میں مسنگ تھیں. وہ کام اس پہ شروع کیا گیا, بس جیسے ہی یہ چیز پوائنٹ آؤٹ ہوئی کہ دونوں چیزیں اس میں مسنگ ہیں اور اس کے بغیر یہ پروجیکٹ مکمل نہیں ہو سکتا, تو ہم نے وہ چیزیں دونوں اس میں شامل کی, اور سندھ گورنمنٹ نے اپنے طور پر اپنی پروونشل ADP کے اندر 5 ارب روپے آگمنٹیشن کے لیے رکھے, اور جو پاور اسٹیشن بنانا تھا اس کے لیے 2 آپشن ہمارے پاس تھے. ایک تو ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ چلے جائیں, اور دوسرا یہ تھا کہ ہم ہیسکو کے تھرو یا کے الیکٹرک کے تھرو جو ہے یہ کام کر لیں. تو وہ دونوں چیزوں کو ہم نے کور کیا. اس کے اندر اس کی جو لاگت بڑھی, اس کی بنیادی وجہ یہ تھی. پھر یہ بات جو فہیم بھائی کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے کہ جب FWO اس میں آیا اور FWO کو یہ دیا گیا, تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس میں جو ریٹس تھے وہ غالباً 2011 کے یا 12 کے تھے, اس وقت کے ریٹس تھے اس کے اندر, اور یہ جا کے کانٹریکٹ ہو رہا ہے کوئی 2016-17 کے اندر. اب قیمتوں میں فرق تو کافی آ جاتا ہے. تو انہوں نے پھر یہ کہا تھا کہ 42 بلین کا انہوں نے انیشلی کیا تھا, لیکن ہمارے ایک سرکاری اداروں میں یہ, میں تو اس کو بری بات ہی سمجھتا ہوں, لیکن چیزوں کو تیز کرنے کے لیے وہ یہ کرتے ہیں کہ چونکہ 25.5 ارب روپے کی اپرووڈ اسکیم ہے, تو آپ فی الحال اس کو 25.5 کے اندر ہی کر لیں, اور پھر بعد میں ریوائز میں اس کو بڑھا دیں گے. تو اس میں سے بھی کچھ چیزیں الگ الگ کر کے فیزز میں کر دی گئی کہ جی پہلا فیز اس کا یہ ہے, دوسرا فیز اس کا یہ ہے, اور اس پر پھر یہ FWO نے کام شروع کیا. میں ایک چیز اور بتا دوں کہ یہ 25.5 ارب روپے جو تھے, اس کے علاوہ کوئی 5 ارب روپے سندھ گورنمنٹ نے لینڈ ایکوائر کرنے کے لیے الگ سے دیے ہیں, وہ فیڈرل گورنمنٹ کا اس کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے. پھر اس کے اندر جو 3 ارب روپے ایڈیشنل دینے تھے وہ بھی سندھ گورنمنٹ نے کمٹ کیے کہ ہم دیں گے. اس کے علاوہ ایک اور چیز تھی جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, جس کا شاید لوگ تذکرہ کم کرتے ہیں, کہ اگر K4 کا پروجیکٹ جب ہم مکمل کرتے ہیں تو کراچی کے لیے آپ کو 1200 کیوسک ایڈیشنل پانی بھی چاہیے. مطلب آپ نے لائن تو بچھا دی, پانی بھی تو چاہیے نا آپ کو. اس کی ایلوکیشن ابھی تک فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں کی ہے. سندھ گورنمنٹ نے یہ کمٹمنٹ کی کہ جو اس کا 260 MGD کا یہ ابھی جو کام شروع ہوا تھا, اگر اس وقت تک بھی ایلوکیشن فیڈرل گورنمنٹ نہیں کرے گی تو ہمارا جو ابھی کا شیئر ہے سندھ گورنمنٹ کا, ہم اس میں سے 260 MGD پانی جو ہے وہ کراچی کو اس میں سے دیں گے. تو یہ فیڈرل گورنمنٹ سے جو کنیکٹڈ چیزیں ہیں 2-4 اس میں پھنسی ہوئی ہیں. اور دوسرا ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ 50% شیئرنگ تھی. پہلے انیشلی تو 3 اس میں تھے, سٹی گورنمنٹ بھی شامل تھی, لیکن چونکہ سٹی گورنمنٹ ختم ہو گئی تو 50% فیڈرل گورنمنٹ, 50% جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ نے دینا تھا. اب اگر وہ کاسٹ اس کی 25.5 سے بڑھ کے لیٹ سے 50 ہو گئی, تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو 25 دینے کو تیار ہیں, آپ بھی 25 دے دیں. اگر لیٹ سے 100 ہو جاتی ہے تو آپ 50 دے دیں, 50 ہم دے دیں گے. یعنی دیکھتے ہیں کہ منصوبے کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, کیونکہ کہتے ہیں نا آپ صاحب کے اونٹ کی کوئی کل سیدھی نہیں ہوتی. ابھی ہم ایک بریک لے لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو اس ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اور بریک میں جانے سے پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ سابق سٹی ناظم مصطفیٰ کمال نے آج کراچی کی آواز کے لیے خصوصی ویڈیو پیغام ریکارڈ کروایا ہے. آپ کو دکھاتے ہیں. یہ بہت اچھی کاوش ہے کہ کراچی جو کہ ایک میگا سٹی ہے, پاکستان کا ریونیو انجن ہے, پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, دنیا کا 7واں بڑا شہر ہے, اس کے مسائل کے حوالے سے اسپیسیفک ایک جو ہے وہ پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ملک کی بڑی خدمت ہوگی, کراچی کے مسائل کو حل کرنے میں بڑی مدد ملے گی, اور اس سے جو ہے وہ ملک کا کی ریونیو میں اور کراچی کے مسائل حل جب ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی یہاں پہ بزنس گرو کرے گا, اور یہاں پر لائف پھولے پھیلے گی یہاں پہ انشاءاللہ تعالی. تو میں آپ کو اس پہ مبارکباد دیتا ہوں. آئی وش یو آل دا بیسٹ کہ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے. آج نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن آج کراچی کی آواز میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہیں گے. اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف سماجی رہنما فیصل ایری صاحب. فیصل صاحب بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا. کراچی پر بات کر رہے ہیں فیصل صاحب. سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی, آپ بتائیں کراچی کی جو صورتحال اب ہو گئی ہے
اس پر آپ کیا کہیں گے؟ پھر میں آپ سے مزید سوالات کا سلسلہ بڑھاؤں. بہتر کب تھی؟ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے نا. کسی کو دلچسپی نہیں ہے. میں ایک اس میں بات پوچھوں گا آپ سے کہ براہ راست آپ کا سامنا بھی ہوتا ہے، آپ ان چیزوں کو فیس بھی کرتے ہیں. کراچی میں ایک بڑا مسئلہ تھا، ایدی صاحب ایک شناخت ہے اب اس شہر کی، اور لیکن اس کے بعد آپ کے پاس یہ ذمہ داریاں آئیں، جو یہ آپ کا ایمبولینس سروس ہے اسی نے متعارف یہ اس کام کروایا. حالانکہ گو کہ سعید غنی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ذمہ داری حکومت کی بھی ہوتی ہے، اس کا ایک ایمبولینس کا نظام بھی ہوتا ہے، لیکن وہ بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ پنپ ہی نہیں سکا، بنا ہی نہیں یہاں پر اس طرح کوئی نظام. تو وہ ایدی فاؤنڈیشن لے کے اسے چل رہی تھی، پھر سرکاری اس معاملات میں بھی ایدی کو استعمال کیا جانے لگا، ایدی کی ایمبولینس ہی آتی تھی. کیوں انفراسٹرکچر نہیں بن سکا اس شہر میں ایسا کوئی کہ یہ ذمہ داری اصل میں تو اسٹیٹ کی ہوتی ہے؟ کیونکہ مسائل کو آپ بھی فیس کرتے ہیں. آپ فیس کرتے ہیں. دیکھیں 18ویں ترمیم جو لائی گئی پاکستان کے اندر، اس کے اندر کچھ خامیاں پائی جاتی ہیں. اس میں یہ کہ اس میں ڈسٹرکٹ سسٹم کو جو ہے وہ مضبوط کرنے کا جو ہے وہ فقدان موجود ہے. جب تک آپ ڈسٹرکٹ سسٹم کو مضبوط نہیں کریں گے، اس میں ترامیم کی ضرورت ہے. میں 18ویں ترمیم کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ تمام اضلاع کو آپ کو اختیارات دینے ہوں گے، تمام اضلاع کو آپ کو ڈائریکٹ فنڈنگ دینی ہوں گی، اور انہی کو اختیارات دینے ہوں گے تمام تر کام کرنے کے. یہ اب پاکستان کی آبادی بہت بڑھ گئی ہے. جب پاکستان بنا تھا اس وقت اتنی آبادی نہیں تھی. اداروں کے سائزز بھی بہت بڑے ہو گئے ہیں. جتنے بڑے ادارے ہوتے ہیں ان کے اوور ہیڈ ایکسپنسز بڑھتے جاتے ہیں. اگر آپ ان کو چھوٹا کر دیں اور ڈسٹرکٹ کے حوالے کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پبلک کو ڈیلیور بھی زیادہ ہوگا اور ان کے اوپر اخراجات بھی کم آئیں گے. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں فیصل صاحب کہ کچھ ذمہ داریاں شہریوں کی اپنی بھی ہوتی ہیں، سب ہم حکومتوں پر اور انتظامیہ پر تو نہیں ڈال سکتے نا؟ دیکھیں اب کے الیکٹرک کا ایک کھمبا میرے محلے میں موجود ہے. صحیح. اس پہ ایک ناقص سا جو ہے وہ کھمبے پہ جو ہے نا وہ سوئچ لگا کے پول پہ جو ہے وہ لائٹ لگا دی ہمارے محلے والوں نے، کسی اور نے نہیں لگائی. لڑکے کہ یہاں پہ صبح فجر کے وقت جو گزرتے ہیں تو ان کو لوٹ لیا جاتا ہے، ان کو اندھیرے میں نظر نہیں آتا، اور اندھیرے میں جو ہے وہ مسائل ہوتے ہیں. اب وہ اتنا ناقص سا سوئچ تھا اور ہمارے یونین آفس سے جو ہے وہ لائٹ لے کے اس کو لٹکا دیا گیا. اب یہ بارش ہوئی، اس میں اب کرنٹ آنا شروع ہو گیا. اب وہ کے الیکٹرک کو فون کر رہے ہیں آ کے ہٹاؤ، آ کے ہٹاؤ، آ کے ہٹاؤ. تو پھر لگنا ہی نہیں چاہیے تھا نا، یہ پلان طریقے سے لگنا تھا. یونین جو ہماری یہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اب کھمبا نہیں تھا، لائٹ نہیں تھی، تو لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنا یہ بھی تو نا ہم یہاں تک آتے ہی کیوں ہیں؟ پہلے سے کیوں نہیں مل جاتے؟ مسائل موجود ہیں، ان کو حل نہیں کیا جاتا تو پھر لوگ انکروچ کرتے ہیں. یہ انکروچمنٹ ہے نا. ان کے کھمبے کے اوپر اگر میں بجلی کا وہ لگا رہا ہوں تو ان کی چیزیں، ان کی ملکیت ہے، مسئلے پیدا ہوتے ہیں. اس میں ویسے جو 18th امینڈمنٹ کی بات کی، میں تھوڑا سا ذرا لوگوں کی سمجھ کے لیے بتا دوں کہ 18th امینڈمنٹ آئین میں ترمیم ہوئی تھی، اور وہ ترمیم اس لیے ہوئی کہ جب 1973 میں کانسٹیٹیوشن بنا تھا تو اس میں کنکرنٹ لسٹی کچھ سبجیکٹس تھے کہ 10 سال کے بعد یہ صوبوں کے پاس چلے جائیں گے، لیکن پھر مارشل آ گیا، وہ نہیں جا ہو سکے. تو وہ جو وفاق کے پاس محکمے تھے صوبوں کے پاس آنے تھے، 18th امینڈمنٹ نے وہ اوریجنلی ایکچولی 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس کو اپنی اصل شکل میں لے کر آ گئے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم 18th امینڈمنٹ میں ترمیم کر کے ضلعوں کو جو ہے وہ ہم کر دیں. خود مختار صوبوں کی بات تھی، خود مختار ضلعوں کی بات نہیں تھی، تو پھر تو مطلب آپ کا کانسیپٹ بھی ختم ہو جاتا ہے نا صوبوں کا. باقی جہاں تک یہ بات کرتے ہیں کہ نیچے جو لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے وہ بااختیار ہونا چاہیے، بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، بالکل ہونا چاہیے. لیکن ہم نے دونوں طرح کے نظام دیکھے ہیں. 2001 میں جو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم تھا اس میں تو یہ تھا کہ صوبوں کے بہت سارے ڈپارٹمنٹس لے کر صوبائی اسمبلی کی بغیر مرضی کے جو ہے وہ دے دیے گئے تھے نیچے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو. ایک نظام آپ نے وہ دیکھا، نعمت اللہ خان صاحب تھے تب تک خیر چیزیں ٹھیک رہی، لیکن جب پھر اس کے بعد جب MQM آئی تو بہت ساری چیزیں خراب بھی ہوئی، اس نظام کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہوئیں. اب ایک تو آپشن یہ ہے کہ آپ اسی قسم کا نظام دے دیں جس کی وجہ سے کراچی میں خرابیاں بہت ساری پیدا ہوئیں. ایک آپشن یہ ہے کہ جو پہلا تھا اس کو لائیں اور پھر اس کو آہستہ آہستہ امپروو کریں چیزوں کو. میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں چیزوں کو آہستہ آہستہ امپروو کرنا چاہیے. جو میئر صاحب سے جو ان سے ہماری اکثر جو میں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں چیزیں کہ بھائی آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ مجھے یہ بھی دے دو اختیار، مجھے یہ بھی دے دو. آپ یہ کیوں نہیں کرتے ہیں کہ جو آپ کے پاس اختیار ہیں چلیں 100 نہیں آپ کا 10 ہیں، اور 10 میں تو کام ٹھیک کرو نا. پرفارمنس ایسی کر کے دکھاؤ کہ بندہ کہے کہ ہاں جی یہ 10 کام مجھے دیے تھے، میں نے سارے ٹھیک کر دیے، اب یہ 5 مجھے تو آپ سے ٹھیک نہیں کرنا، میں اس کو ٹھیک کروں گا. تو شاید زیادہ بہتر اس کے اندر کوئی دلیل بھی بنتی ہو اور آہستہ آہستہ لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہو جاتی ہے. تو یہ آدھی پرابلم اس کے اندر یہ ہے. لیکن کراچی میں
میں بھی اب دیکھ رہا ہوں آپ چلا رہے ہیں کہ ہر گلی گندگی اور آپ ایسا بھی نہیں ہے, سب ٹھیک ہے, کہیں پر ہے ایشو, لیکن زیادہ تر ایسا ہی ہے. دوسری بارش نے گو کہ سی ایم صاحب نکل رہے ہیں, سی ایم صاحب بھی نکلے ہیں, لیکن دوسری بارش نے بہت وزیر اعلیٰ سندھ, میں تو یہ کہوں گا کہ وزیر اعلیٰ سندھ پہلی ایسا ہوا ہے کہ وہ ہر معاملے میں خود جاتے ہیں, جس میں پروجیکٹ چل رہے ہیں ان کے دورے بھی کرتے ہیں, میئر کو بھی اسی طرح سے کرنا چاہیے. لیکن جب ایسا بحران آیا, میں نے دیکھا پچھلی بارش میں بھی وہ نکلے, میرے خیال میں لوگ فرق چاہتے ہیں, لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی تبدیلی تو آئے نا, وزٹ سے کیا نہیں, وزٹ سے ذمہ داریاں جیسے ہم نے کام نہیں کیا, یہ بولنا کہ یہ کیا مشکل کام ہوتا ہے کہ ہاں یہ ہم سے ایک سی ایم صاحب نے یہ فقدان ہے, یہ ہم سے کوتاہی ہو گئی, یہ کہنا کیا مشکل ہے. جی بالکل سر, آپ بولیں میرے خیال رفعت بھائی. دو باتیں, ایک تو K4 والی بات میں تھوڑا سا, اچھا ہاں, وہ پھر اس کے بعد والی بات آپ بھولے نہیں, نہیں کیسے بھولیں گے. K4 منصوبہ جب بنا, جب چل پڑا, شروع ہو گیا, آپ نے اس کو واٹ کر دیا, اور آپ نے کہا کہ ہم اس کو, مجھے یاد ہے قائم علی شاہ صاحب سے, ایک سراج الحق صاحب کی اور ہم سب کی ایک ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا کہ اس کو ہم جو ہے نا وقت سے پہلے ہم 2 سال میں کر دیں گے. بڑا ان کا عزم تھا اور سب کچھ تھا, لیکن پھر ہوا یہ کہ اس میں جو یہ مسئلہ پیدا ہوا تھا کہ اس کے روٹ کا پرابلم تھا. اس روٹ کے پرابلم کو اگر عثمانی ان کو نے کر دیا تھا اور FWO اس کے مطابق کام کرنے لگ گئے, تو تیسری بھی تو ایک کمپنی ہوتی ہے نا جو ویٹ کرتی ہے اس کو, تھرڈ پارٹی اس کا انسپیکشن ہوتا ہے, وہ کمپنی آپ نے کیوں نہیں پراپر وقت کے اوپر اس کو انوالو کیا, جو نیس پاک جس کو آپ نے اب کام دیا ہے. اور اب تو اس کی جو پوری انکوائری ہوئی ہے, اس انکوائری کے اندر تو سبھی کو فکس کرنا پڑے گا, اور سوری ٹو سے آپ کو بھی کرنا پڑے گا, اس لیے کہ آپ کی گورنمنٹ ہے, آپ صوبائی حکومت ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت بڑا ظلم تو یہ ہے نا, دیکھیں اب آپ 100 ارب 150 ارب میں کہوں گا کہ ہاں لگنا چاہیے, لیکن جو 12-15 ارب روپے لگ گیا, جو خرچ ہو گیا, اور جس میں ہمارے پاس وہ پانی پہنچ نہیں سکے گا, اس لیے کہ 50 فٹ کی جو ہے نا وہ نیچے سے آپ کتنے سائفونز بنائیں گے اور کتنے پمپنگ اسٹیشن بنائیں گے, وہ تو پانی کی لائن کو جو ہے وہ جنریٹ کرنے میں اور اس کو پریشرائز رکھنے میں ہی ہماری اتنی انرجی لگ جائے گی کہ پانی ہم تک پہنچ ہی نہیں پائے گا. آپ جانتے ہوں گے جو ٹیکنیکل لوگ ہیں اس بات کو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ ڈویبل ہی نہیں رہا یہاں سے, اب آپ کو روٹ چینج کر کے لانا ہے. نہیں, میرا خیال ایسا نہیں ہے سر, ایسا ہی ہے, ایسا نہیں, میں ذمہ داری سے کہتا ہوں ایسا ہی. تو اس کا مطلب ہے ان گرمیوں میں پانی کا بحران آئے گا, کہنے کا. اچھا چلیں, اب یہ آپ اس کو ڈیفر کر لیجیے گا جو بھی ہو, لیکن اب دوسری بات آ جائیے اب اختیارات. دیکھیں سعید بھائی, یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی پارٹی یا جو ہے نا غلط کام کر رہی ہے, جو غلط کر رہی ہے اس کو فکس کرنا چاہیے. اگر نعمت اللہ خان صاحب نے اس سسٹم کو چلایا, حالانکہ میں آپ کو ایک اور بھی وضاحت کر دوں, 2 سال تک واٹر اینڈ سیوریج بورڈ نعمت اللہ خان کے پاس نہیں تھا, اور جب ان کو چیئرمین بنایا بھی گیا نا, تو وہ نہ ہائر کر سکتے تھے نہ فائر کر سکتے تھے. KBC ان کے پاس تھرو آؤٹ نہیں رہا, بہت سارے محکمے ان کے پاس نہیں تھے, اب تو SBSE کر لیا آپ نے اس کو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ اختیار ہونا چاہیے, لیکن انہوں نے کام شروع کر دیا, اور جتنے وسائل تھے اس کو بڑھانے کی کوشش کی. حالانکہ انہوں نے اتنے زبردست کام کی, چارج پارکنگ ختم کر دی تھی, اب انہوں نے جو چارج پارکنگ بھی لگائی, ان کے اپنے فنڈز تو جنریٹ ہو رہے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب نے کچھ پروجیکٹس کو آگے بڑھایا, کمپلیٹ کیا, لیکن یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے کہ کسی نے اگر مصطفیٰ بھائی ہوں 2 گھنٹے بیٹھیں اور 2 گھنٹے ہم بھی بیٹھیں, تو انہیں بتائیں گے کہ نعمت اللہ خان اور مصطفیٰ کمال کے زمانے میں کیا فرق تھا. ٹھیک ہے, اس وقت MQM کا توتی بولتا تھا, اب جو جتنا پازیٹیو ہوتا ہے مصطفیٰ بھائی کہتے ہیں میں نے کیا, اور جتنا نیگیٹو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں الطاف بھائی والی MQM نے کیا. تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اچھائی لیتے ہو تو برائی بھی لو, اور برائی لیتے کا انکار کرتے ہو تو اچھائی کو بھی تو میری نہیں. لیکن اس طرح ٹارزن بن کے جب ہم کود پڑتے ہیں نا کہ جیسے ہم بہت بڑے چیمپئن تھے, ورلڈ نمبر 2, مجھے پتا ہے کتنے میگزین ہوتے ہیں دنیا کے جن میں پیسے دے کر یہ خبریں لگائی جاتی ہیں. یہ تو سبھی کہتے ہیں کہ جو اچھا کیا وہ میں نے کیا, جو برا کیا وہ پچھلی حکومتوں نے کیا. آپ کریں نا, آڈٹ کریں, اس کا فورینسک آڈٹ کریں. میں کہتا ہوں ان کے اس زمانے کے جو پروجیکٹس تھے ان میں کیوں لاگت 4 گنا زیادہ آئی. یہ ملیشیا کے ہوٹل اور دبئی کی رہائش گاہیں ایسے نہیں بن جاتی ہیں, اور لندن کے پیسے اسی طرح ٹرانسفر نہیں ہوتے, نکلے گی تو بڑی دور تک جائے گی. یہی تو مسئلہ ہے کہ ہمیں فکس تو کرنا چاہیے نا جو جس چیز کا ذمہ دار ہے. ایک چیز حافظ صاحب میں لیکن پیچیدہ بلدیاتی عام آدمی پیچیدہ نہیں, سیدھا نظام ہی ہونا چاہیے. میں وہی کہہ رہا ہوں, نہیں میں آپ امپاور کریں, میں انہی کی طرف آؤں گا. آپ کو پرابلم ہے آپ قوم کے پاس جائیں کہ ZMC, DMC, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, KMC, اتنی حجتیں ہیں اس میں بڑی ذمہ ہونے کے لیے. میرے خیال میں ایک میں آپ کو بنیادی سی بتاؤں, جب 2001 کا بھی نظام تھا نا, اس میں بھی ایک سٹی گورنمنٹ تھی آپ کی, اس کے نیچے 18 ٹاؤنز تھے, اس کے نیچے جو ہے وہ یونین کونسلز تھی. اسی طرح اس مرتبہ بھی ایک آپ کے پاس KMC ہے, 6 آپ کی DMCs ہیں, 209 آپ کے نیچے یونین کونسلز ہیں. یہ لوکل بات نہیں سنتے میئر کی. نہیں, میئر کے ماتحت نہیں ہے وہ اس طرح نہیں ہے, کوئی ملازم کسی کے بھی نہیں ہوتے, نہ میئر صاحب ہمارے ملازم ہیں. یہ مختلف ٹیئرز ہوتی ہیں لوکل گورنمنٹ کے بھی. اگر آپ نے لوکل گورنمنٹ کے اختیارات دیکھنے ہیں تو آپ صرف یہ نہ دیکھیں کہ میئر کے اختیار کیا ہیں, آپ یہ بھی دیکھیں کہ میئر کے اختیار, DMC کے اختیار, یونین کمیٹی کے اختیار, ان تینوں کو ملا کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لوکل گورنمنٹ کے پاس کیا کیا اختیارات ہیں. کچھ کام ایسے ہیں جو میئر صاحب نے کرنے ہیں,
कुछ काम ऐसे हैं जो डीएमसी ने करने, कुछ काम ऐसे हैं जो यूसी ने करने। अब उसमें इजाफा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, इस पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। शायद एमक्यूएम कुछ और कहती होगी, ये कुछ और कहते होंगे, मैं कुछ और कहता हूँ, उस पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। लेकिन ये कहना कि जी इख्तियार है ही नहीं, ये मैं समझता हूँ। कुछ काम ऐसे हैं जो मेयर नहीं करते, कुछ काम ऐसे हैं जो डीएमसी नहीं करते, कुछ काम ऐसे हैं जो यूनियन नहीं। आप दिल बड़ा करें और कराची में मौजूद जितने महकमे हैं और आप बात करें तमाम इदारों से और उन सब से कहें कि मेयर जो है ना शहर का, जो भी हो, आज एमक्यूएम के आज वसीम जो भी हो, कोई भी मेयर हो, उस मेयर के मातहत तमाम जो शहरी इदारे हैं उनको कर दें, चेक एंड बैलेंस का निजाम बनाएं। देखिए इसका फायदा है ना, उठाते हैं ना वसीम अख्तर, या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो टाउन की जिम्मेदारी थी वो अब डीएमसी की जिम्मेदारी है, जो सिटी की जिम्मेदारी थी वो वही है जो नेमतुल्ला खान के जमाने में थी, और यूनियन कमेटी की भी तकरीबन वही है, थोड़े बहुत फर्क के साथ। लेकिन अब ये कहते हैं कि हमारे पास इख्तियार नहीं है। आप एक मरतबा दिल बड़ा करें और कराची को ऐसा सिस्टम दे दें, और चेक, और कराची को नहीं दें, आप लाड़काना को भी दें, आप शिकारपुर को भी दें, आप हैदराबाद को भी दें, तमाम तमाम शहरों को एम्पावर करें और चेक एंड बैलेंस का निजाम बनाए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम होगी और आवाम खुद फैसला करेंगे कौन काम कर रहा है। मैं सिर्फ आपको ये बताऊं, आपको याद होंगी चीजें, जब केडीए सिटी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं था तो उसकी हालत क्या थी, और जब वो हिस्सा बनने के बाद वापस आया तो उसकी हालत क्या होगी? सर वो तो इन्होंने जो कुछ किया वो तो आपके पार्टनर थे ना, जब एमक्यूएम भर्तियां कर रही थी तो आपने तय किया हुआ था। आपने एजुकेशन में तकसीम कर लिया था, कराची हैदराबाद हमारा चैप्टर नहीं है, वो केडीए तकसीम होकर होती रही, एलडीए बनी, एमडीए बनी, आपने जब कराची बिल्डिंग थी वो एसबीसीए बन गई, मनाते थे इस तरह से, मतलब मुझे करने दिया गया तो मैंने किया। इदारे खराब नहीं हुए बहुत ज्यादा वसत देने से या उनको टुकड़े टुकड़े करने से। नहीं, क्या कौन से इदारे? भाई देखे, केडीए भी एक जमाने में बड़ा मुनाफा बख्श इदारा होता था, लेकिन अब ये नहीं, ये तो 2001 के कानून से पहले जब तक उधर नहीं गया था तब तो केडीए ठीक था ना। हाँ, लेकिन अब इतनी क्या बर्बादी, ऐसी बर्बादी वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो मेरा आर्गुमेंट है कि वो इदारे के मुलाजमीन क्या काम करेंगे। क्या मतलब? मैं कह रहा हूँ कि क्या काम करेंगे वो मुलाजमीन, जिनसे हम तवक्को रख रहे हैं कि जब अब तो लोग तनख्वाहों के लाले पड़ गए इन डिपार्टमेंट्स में। मैं यही तो मेरी दलील है मेरे भाई कि केडीए जब तक आप ही बोल रहे हैं, नहीं जब तक मैं जब तक और कह रहा हूँ, जब तक अच्छा हो गया, जब तक नहीं, अच्छा नहीं है ना, अभी अच्छा नहीं है। कह रहा हूँ ये जब तक सिटी गवर्नमेंट के साथ नहीं था उससे पहले अच्छा था, जब ये उसके साथ गया। KSC बेचा मुशर्रफ साहब ने एमक्यूएम के साथ मिलकर, सीधी सीधी बात है। उसके बाद आपने दोबारा क्यों बेचा? आप तो प्राइवेटाइजेशन के बड़े खिलाफ थे, आप तो एमसीबी और इन सब के लिए हमने नहीं बेचा। चले हम अपनी बात आप कर रहे हैं जिसका कोई सर न करे की कीमत के बराबर। हाफिज साहब ये तो आप ऐसी बात कर रहे हैं कि हमने बेचा, भाई कोई ऐसा थोड़ी कि इलेक्ट्रिक वापस हुकूमत के पास आ गया था। फिर मैं कहूंगा कि आप विफाक में भी थे, हम ब्लेम गेम की तरफ, वो तो प्राइवेट पार्टी के पास था। हमारे मसले फिलहाल बंदे मर रहे हैं। का इशू है, लेकिन ये जो बात आप कह रहे हैं कि हमने बेचा, हमने नहीं बेचा। 2005 बिका बाबा, एक बंदे ने किसी को बेचा। आप विफाक में भी थे, आप सूबे में भी थे, आप कौम को बताते ये बातें तय हुई थी, ये नहीं कर सके, $361 मिलियन की इन्होंने वो करनी थी, ये नहीं कर सके, इतनी जनरेशन नहीं कर सके। एक प्राइवेट पार्टी के पास था, उसने अपने शेयर दूसरे को बेचे, भाईजान उसको उसमें गवर्नमेंट के जितने शेयर थे उतने हैं। पाकिस्तान की हुकूमत का कोई काम नहीं होता, विफाकी हुकूमत। अभी आप कहते हैं ना विफाक कुछ करे के इलेक्ट्रिक के करे, आप भी तो विफाक में थे ना सर। इल्जाम तो हम पे लगता था कि हमारे बंदे, पता चले किसके बंदे। क्या नहीं हुआ, ये तो समझ तो गए। फिलहाल वफाक दिलचस्पी कराची के मामलात में नहीं ले रहा। नहीं, उनकी तो सर उनकी तो जो उनकी जिम्मेदारी बनती है वो नहीं ले रहा। माजरत के साथ भारी मैंडेट मिला है उन्हें इस शहर से, लेकिन उसके बाद भी नहीं ले रहा। अली ज़ैदी साहब तो बने थे। मैं फैसल साहब से जानना चाह रही थी, आप जैसे कि आप बता रहे थे कि वो पोल लगा के वो सारी बातें, ये तो खतरनाक भी हो सकते हैं, तो आगाही के लिए, क्योंकि लोगों में आगाही भी नहीं है। फैसल साहब क्या करें, मतलब किस तरह से कोई अवेयरनेस तो हो ना लोगों को कि इस तरह के। देखिए अब जो ये लड़ाई हो रही है ना, तो मैं समझता हूँ कि इससे बहुत सारी राहें निकलेंगी। के इलेक्ट्रिक जो है वो कहती है कि इनके खंभों के ऊपर जो है वो इंटरनेट की तारें जा रही हैं बगैर इजाज़त के, और जो है वो इंटरनेट वाले कहते हैं कि हम इनको रिश्वतें देते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्लान्ड होनी चाहिए। जो चीज़ें प्लान्ड होंगी उसमें हादसात के जो है वो जो मौके मतलब जो होते हैं ना वो कम हो जाते हैं, इम्कानात कम हो जाते हैं। लेकिन खुद को बदलने के लिए क्या करें? ये अब थोड़ी बहुत जिम्मेदारी तो हमारे पर भी आई। देखिए इदारों को अच्छा फंक्शन करना होगा, तब आवाम जो है वो मुदाखलतें नहीं करेंगी, आवाम इंक्रोचमेंट्स नहीं करेंगी, आवाम को भी जो है वो रोकने के लिए, इसलिए आवाम को रोकने के लिए इदारों को जो है वो प्रॉपर फंक्शन करना होगा।
اور جو گندی بھیڑیں ہیں ہمارے اداروں کے اندر، ان کے خلاف کاروائیاں ہونی چاہیے. ان کے اوپر جو سیاسی سرپرستیاں ہوتی ہیں وہ ختم ہونی چاہیے. اداروں کو ضلعی لیول تک ہونا چاہیے، اور کچھ بڑے ادارے ہوتے ہیں ان کو میں نہیں کہتا، اور نہ ہی میں صوبائی خود مختاری کے خلاف بات کرتا ہوں، لیکن صوبے کے ماتحت رہتے ہوئے، صوبے سے وفادار رہتے آپ ہوئے. کہہ رہے ہیں کہ ادارے اپنا کام کریں تو یہ نوبت نہ آئے کہ میرے خیال میں کرن ایک چیز میں اس میں درمیان میں آپ کی بات کرتی ہے. میں کہوں گا کہ جو ہم جس تھیم کو لے کر چلے ہیں کہ آج کراچی کی آواز کیا کیا ہو گیا، اس کو چھوڑنے دیں، اب کرنا کیا ہے. اب یہ بتائیے میں آپ سے بھی اور آپ سے بھی، سیاسی صورتحال پہ کمیٹیاں بن جاتی ہیں، دہشت گرد کی واقعات پہ کمیٹیاں بن جاتی ہیں. کراچی بچاؤ کوئی کمیٹی بنی، کبھی اس پہ کچھ کام. دیکھیں آپ سب کا مطلب اسٹیک ہولڈر جو ہے شہر کے، میں وہ اس سے سب اتفاق نہیں کرتا. جو ہو گیا اسے چھوڑ دو، یہ تو کوئی بات نہیں. جو ہوا ہے اس کو باس پرس کرنے کے لیے ادارے موجود ہیں. نہیں کرو گے، میں ذمہ دار ہوں، مجھے کریں، یہ ذمہ داری ان کو کریں. جب تک آپ آگے نہیں چل سکتے، نمبر 1. لیکن وے فارورڈ کیا ہے؟ وے فارورڈ یہ ہے کہ اس وقت بھی کراچی کے حوالے سے اسٹیک ہولڈر جن کو آپ سمجھتے ہیں بہتر، جنہوں نے اس کراچی کو سرو کیا ہے، ہم والنٹیئرلی یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہم یہ کام نہیں کریں گے کہ آ کے میں کچرا صاف کرنے لگ جاؤں، یہ کام نہیں کریں گے. والنٹریلی ایک کمیٹی بنائیں، واقعی کراچی بچاؤ کمیٹی بنائیں. کیا اس کا انفراسٹرکچر ہونا چاہیے، کیا اس کی پراپر تجاویز ہونی چاہیے، اس کو سیاسی عملداری کے اندر لا کر خراب نہیں کریں، اور اچھے طریقے سے کچھ تجاویز بنائیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کرنا شروع کریں. سنسیئر ہوں تو آپ سب کا ووٹ بینک بڑھے گا. جو سنسیئرلی کام کرے گا انشاءاللہ لوگ دیکھیں گے اسے. کیوں اگنور کرتی ہے کراچی کو؟ ابھی علی عزیز صاحب آئے، لوگ بڑے خوش ہوئے، بڑے خیال ہے کہ دیکھیں جب بھی کسی نے کہا کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں، ہم نے ان کو ویلکم کیا ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے کہا جب ہم کراچی میں خرچہ کرنا چاہتے ہیں، ہم نے کہا جی زیادہ کریں، اب جتنا اس سے زیادہ کریں. 162 کا انہوں نے اعلان کیا ہے، وہ نہیں کر رہے. ہم بار بار مطالبہ کرتے ہیں کہ 162 آپ کراچی کے اوپر خرچ کریں، 162 روپے جو خرچ کرنے آپ کریں. اس میں صرف ایشو وہاں جاتا ہے جو اب کمپین چلائی علی زیدی صاحب نے ہم ان کے ساتھ تھے، لیکن شاید اس کا مقصد کچھ اور تھا، صفائی نہیں تھی، صفائی کم تھا اور کچھ اور مقصد اور تھا. ابھی جب لوگ کہتے ہیں جب پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ ہے، تو میرا تو صرف ایک سوال آتا ہے کہ جی کیا آپ نے کسی صفائی کے کام میں پیپلز پارٹی کا ایجنڈا لگا ہوا دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہوگا. ہم بھی لگا سکتے ہیں، ایم کیو کے آپ نے دیکھے ہوں گے، پی ٹی آئی کے دیکھے ہوں گے آپ. ہم نے یہ کام نہیں کیا. یہ نیا کلچر اس شہر ابھی جہاں دیکھیں نا، اگر یہ ہم ان کے پیچھے بھاگیں تو پھر ہم بھی یہ کر سکتے ہیں، سالڈ ساری ٹرکوں کے اوپر ہم اپنے ایجنڈا لگا دیں. ہم نے کسی کے اوپر نہیں لگایا. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم علی زیدی صاحب کی کمپین کو بھی سپورٹ کریں، لیکن وہ ناراض مجھ سے بہت زیادہ ہیں صرف اس بات پر کہ میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی جو کچرا آپ تعاون نہیں کرتے. نہیں، ہم تعاون کر رہے ہیں. میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ بھائی جو کچرا آپ نالے سے نکال رہے ہو، جہاں پہ پھینک رہے ہیں وہاں پھینکو. یہ وہ محمود آباد والا کون سا گراؤنڈ تھا جہاں پر انہوں نے پتہ نہیں کتنا زیادہ پارک میں بھی پھینکا. ایک سوال افضل بھائی میں آپ سے بھی کروں گی. مجھے تو یہاں جو میں جتنی دیر سے پروگرام کر رہی ہوں ٹرانسمیشن، مجھے ایسا لگ رہا ہے سب کچھ بہت اچھا ہے، تو پھر خرابی کہاں ہے؟ دیکھیں کرن، اچھا تو نہیں ہے، لیکن مجھے ایک چیز کا بڑا افسوس ہے اس بات کا کہ مسئلہ پتہ ہے، مسئلے کا حل بھی پتہ ہے سب کو، لیکن پھر وہ ہوتا ہے. میری کوشش یا ہمارے ٹی وی چینل کی کوشش تھی کہ تمام اسٹیک ہولڈر جو ہے نا وہ سب، لیکن میں نے اس سارے معاملے میں جب بھی جس سے بات کی، ان کی بات میں نہیں کر رہا، ان کی نہیں کر رہا، یہ تو ہر ایک کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے. میں کچھ دوست ایسے بھی تھے جن سے کہا تو آمادہ ہی نہیں ہے. جب پہلی کوشش ہی نہیں ہو سکتی، آمادہ ہی نہیں ہو سکتے، میرے خیال میں ایسی بھی دشمنی نہیں ہے کہ یہ ایک ساتھ نہ بیٹھ کے ایک پروگرام میں شریک تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کر سکیں، اپنا مسئلہ اجاگر کر سکیں اور اس کو لے کر شہریوں کے مفاد میں آگے چل سکیں. آج سے کوئی 1-1.5 مہینہ پہلے جب یہ K4 کے اوپر بہت ساری کنفیوژن تھی، لوگ باتیں کر رہے تھے، تو چیف منسٹر صاحب نے تمام جماعتوں کو بلایا، صرف ان کو نہیں جو اسمبلی میں جن کا چھوٹا بھی اسٹیک کراچی میں ہے، جن کی نمائندگی، سب کو بلایا. جماعت اسلامی بھی تھی، JUI بھی تھی، سنی تحریک بھی تھی، TLP بھی تھی، MKM بھی تھی، سب کو بلایا. سب نے وہاں بیٹھ کے اوپنلی بات ہوئی، ڈسکشن ہوئی کہ سوال اٹھائیں، واٹر بورڈ کے ایکسپرٹس کو بٹھایا کہ بھئی آپ جواب دیں ہر سوال کا، ساری کھول کے سب کے سامنے رکھا کہ جی یہ ہے، یہ ساری چیزیں ہم صلاح کرنا چاہتے ہیں، آپ کی رائے بتائیں کیا. میٹنگ کے اندر بیٹھ کے تقریباً سب نے تعریف کی کہ جی بہت اچھا ہے. ایک کمیٹی بنا دی کہ ریگولر بیٹھیں اور سب چیزیں کریں. باہر نکلتی ہے 2 سیاسی جماعتیں ہماری مخالفت میں آ جا کے اور باتیں کر دیتی ہیں، لیکن جیسے ٹی وی کیمرہ سامنے آتا ہے اب نہیں کوئی اور بات کر دیتے ہیں، کوئی اور بات کر دیتے ہیں. وہاں کرسچن کے جی ایسا کر دیا، وہ کر دیا. بھائی یہ بات آپ اندر بیٹھ کے کر لیتے تاکہ ہم آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کر لیتے. یہ بڑا پرابلم ہے کہ آپ ہر چیز میں پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی ہمیں برا بلا کہتے رہو، لیکن جہاں پر ہم اگر کام ٹھیک کر رہے ہیں تو کم از کم بات تو کہتے ہیں کہ جہاں کام ٹھیک ہے اس کو سراہنا بھی چاہیے. بہرحال ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. ابھی فی الحال ایک بریک کا وقت ہوا ہے، لیکن بریک سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ سابق میئر کراچی فاروق ستار نے آج کراچی کی آواز کے لیے خصوصی ویڈیو پیغام ریکارڈ کروایا ہے. کراچی کے مسائل صرف اور ان کا حل صرف کراچی والوں کے لیے اہم نہیں، یہ قومی شہر ہے اور معیشت کی شہ رگ ہے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کاوش آج ٹی وی نے کی ہے اور اس طرف توجہ دی ہے تو یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے، یہ قومی خدمت ہے، یہ ایک کراچی کے ایشوز اور کراچی کے مسائل اور ان کا حل یہ لوکل ایشو نہیں ہے، یہ قومی ایشو ہے۔